السلام علیکم، نظر چوہان ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ ساحل سمندر سے رابطے میں۔ آج میں ایک امریکی خاتون جس نے اپنے امریکی خاوند کے ساتھ آسٹریلیا میں پناہ لی ہوئی ہے، بڑی روگ قسم کی آتھر رائٹر اسے سمجھا جاتا ہے، کیٹلن جان سٹون۔ اس کی ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا، بڑی زبردست اس کی پوسٹ ہیں، میکرو لیول پہ ایک انڈرسٹینڈنگ کے لیے وہ بہت زیادہ زبردست کام کرتی ہے۔ تو میری طرح بالکل اینٹی کنڈیشننگ، اینٹی تقلید اور سارا کچھ۔ اس نے ایک بہت زبردست پوسٹ کی ہوئی تھی کہ ہم لوگوں کو دنیا کی کلیئر انڈرسٹینڈنگ، ہم لوگوں کو دنیا کے بارے میں چیزوں کی کلیئر انڈرسٹینڈنگ ناممکن ہے، ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے جو سوسائٹی کے بڑے طاقتور لوگ ہیں انہوں نے ہمیں اس ہماری انڈرسٹینڈنگ کو مینیپولیٹ کیا ہوا ہے اپنے آپ کو فیورٹ بنانے میں، ٹھیک ہے جی۔ وہی کلٹ، وہی انفلوئنس، وہی بابوں پیروں اور باقی لوگوں، وہ نواز شریف والا اور سیاستدانوں کا اور الطاف حسین، آل دس بدماشی۔ تو میں سوچ رہا تھا یہ بالکل کافی حد تک وہی بات ہے جو نوم چومسکی کرتا ہے، جس سے وہ بڑا پاپولر ہے۔ اس کا ٹویٹر ہینڈل پر یہ کوٹ بھی ہے جس میں اس نے لکھا ہوا ہے، جس میں اس نے کہا ہوا ہے کہ ہم میں سے میجورٹی آف لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے یا ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ ہمیں نہیں پتہ۔ واٹ اے ونڈرفل تھنگ۔ آج میں سوچ رہا تھا کہ پروبیبلی یہ جو ریئیکشن نہیں ہوتا ہے کسی چیز کا، عوام میں اس طرح کی بات نہیں ہوتی ہے، ایکچولی اس کو اس پریشر کی طرف لگا دیا جاتا ہے، جیسے کہ سقراط نے ایک سوچ کا کیا، علم بلند کیا اور سوچو، انڈیپینڈنٹلی سوچو، اور اس کو انہوں نے زہر دے کے مار دیا۔ اور اس زمانے میں میرے جیسے ڈائیجنیز وغیرہ جنہوں نے اس کے سقراط کے شاگردوں کو چیلنج کیا، پلیٹو اور ایرسٹوٹل کو، کہ آپ بہت غلط بات کر رہے ہیں، آپ بھی تقلید اور کنڈیشننگ کی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ایماندار آدمی، پرنسپل پرسن، نالج والا بندہ کیوں اکیلا ہوتا ہے۔ آج مجھے کوئی کہہ رہا تھا کہ نظر صاحب آپ کا بڑا وی لاگ وائرل ہوا، میں اسے کہا کہ میرا وی لاگ تو یار 50-100 مشکل سے لوگ 200 لوگ دیکھ لیتے ہوں گے، کیا اس نے، سچ تو بکتا ہی نہیں ہے، بکتے تو جناب جھوٹ ہے، یا زیادہ زیادہ یہ خبریں اخبار کی طرح سٹوریاں لگوانے پہ اس نے کیا کیا، اس نے کیا کیا۔ تو چلو میں نے کیونکہ بتایا تھا کہ ایک کس طرح فوڈ انسپیکٹر ڈی جی نیب پنجاب، او بھئی میں نے اس میں 3 چیزیں بتائی تھیں، اور ایک اینٹی کرپشن میں ڈائریکٹر لگ گیا، اور خاتون کیسے کرمنل کیس اس کے اگینسٹ 420 406 کا، اور وہ نائب تحصیلدار بن گئی، ٹھیک ہے جی۔ تو اینڈ دیر از نو بڈی ٹو چیک اٹ۔ I reported to the present Chief Secretary to Punjab Public Service Commission to all relevant authorities۔ اور سن لیں جی، جناب ایک بلڈنگ انسپیکٹر ہے لاہور میں، رانا کنٹونمنٹ بورڈ میں، رانا نصیر، اس اربوں کی پارٹی ہے، اربوں روپیہ وہ ہر سی ای او کو کھلاتا ہے، ایک فراست شاہ ہے، بڑا کرپٹ قسم کا سی ای او، ٹھیک ہے جی۔ تو لو جی کمرشل پلازاز بن رہے ہیں دوسری اس میں، اور سارا، مجھے کاوت جی یاد آ جاتے ہیں، میرے بڑے دوست بھی تھے، ایلڈر تھے ہم سے، ایس ٹی ایم جب میں تھا ٹٹا سجاول اور کراچی ہماری بڑی محفلیں سجتی تھیں، تو وہ کچھ تھوڑی سی تحریک چلایا کرتے تھے پبلک انٹرسٹ کے لیے۔ تو میں نے جناب سی ای او کو کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور اس کی تو میٹرک کی سند بھی سنا جعلی ہے یار، یہ سند ہے۔ میں نے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ملٹری لینڈز کو لکھا، میں نے ڈائریکٹر لاہور کنٹونمنٹ بورڈ ریجن ڈاکٹر سائمہ شاہ ہے کوئی لکھا، کچھ نہیں جی، وہی اندھا ہی اندھا جی، ٹھیک ہے جی۔ محمد خان بھٹی کو دیکھ لیں، گریڈ 22 میں ہے، نہ صرف کہ اسے نکالا جائے، سزا دی جائے، ٹھیک ہے جی، میٹرک اس ہے، صرف میٹرک بھی پتہ نہیں جعلی ہوگا، کوئی اور ڈگری نہیں ہے، گریڈ 22 میں چلا گیا۔
وہ پرویز الہی نے اس سے بھرتی کرایا تھا، وہ جو ایک بڑا شاعر نشئی سا آدمی تھا، قریشی، جاوید قریشی، جب سیکرٹری لوکل گورنمنٹ تھا، بڑے اس نے چوکے چھکے مارے تھے، ٹھیک ہے جی. تو لو جی چلتا چلتا سیکرٹری اسمبلی اور کدھر پہنچ گیا جی. نوبڈی ٹو کوسچن، نوبڈی ٹو آسک، ٹھیک ہے جی. وہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ دا ریئل ایشو تھاٹ، ایک آپ کی تھنکنگ آتی ہے. آپ کہتے ہیں نا کہ یہ عوام جون سی ہے یہ ریئیکٹ نہیں کرتی ہے، ڈرپوک ہے، ہمت نہیں ہے، وہ بھائی اس کی سوچ مینپولیٹ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا. اکارڈنگ ٹو جان اسٹون ان کی سوچ ہی مینپولیٹ کر لی ہے اپنی فیور کے لیے. سوسائٹی میں جو پاورفل لوگ ہیں thus they don't have a clear understanding of what is going on in the world. Very simple. اب آپ دیکھیں ان کی بدماشیاں بیوروکریسی کی، میں کہتا ہوں انتہا کی. سلطان سکندر راجہ از اے کلاسک ایگزامپل. آپ میٹرک پاس مطلب رٹے رٹے کر کے آپ ایک امتحان پاس، ادھر سیکرٹری آف اسٹیٹ یونائٹڈ اسٹیٹس، سیکرٹری آف اسٹیٹ ٹو دا یونائٹڈ اسٹیٹس، بندہ یا پولیٹیکل آدمی ہوتا ہے یا سلیکٹڈ جو ہے کانگریس اپروو کرتی ہے. وہ اس طرح کے رٹے باز، وہ کبھی کوئی فیصلے کرتا ہے کبھی کوئی فیصلے کرتا ہے. اور کمال ہے کہاں جی کار انشورنس چوری ہوتی ہے لندن میں، انشورنس کلیم کرنے کے لیے ادھر آ جاتی ہے. کہاں جناب صاحب وہ اسحاق ڈار، آئزک ڈالر، وہ کہاں پرائم منسٹر کے پلین میں بھاگتا ہے اور پھر واپس آ جاتا ہے. ریئیکشن کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ہماری انڈرسٹینڈنگ مفلوج ہو چکی ہوئی ہے ان پاور سٹرکچرز میں، ان کنٹرولز میں گھس کے. دیکھیں میرا جو روحانیت کا زیادہ تر ایمفسائز رہتا ہے وہ اسی چیز میں رہتا ہے. ہم جیسا بندہ بے شک اکیلا ہے لیکن وہ انا لگ کے نعرے لگا رہا ہے، وہ کن فیکون کے نعرے لگا رہا ہے، وہ تو زندہ ہے، ٹھیک ہے جی، اس کو تو موت کی بھی پرواہ نہیں ہے. بٹ کمپرومائزز جون سے ہیں یہ ساری چیزیں لیک آف انڈرسٹینڈنگ کی ہے. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سلیو مینٹیلٹی، ٹھیک ہے، کہ ہم سلیوز رہے ہیں کلونیل رجیم میں، ہماری مینٹیلٹی سلیوز کی ہے. بٹ کیوں نہیں ہم انڈیپینڈنٹلی سوچ سکے؟ سقراط کو تو ہم بڑا ریور کرتے ہیں. بیوروکریسی دیکھیں کوئی ریئیکٹ ہی نہیں کرتا، ریدر ایوری بڈی وانٹ ٹو بیکم. آج کوئی خاتون اسسٹنٹ کمشنر سیالکوٹ بنی، وہ اس نے فیس بک پہ بڑی تصور حجاب شجاب کر کے ماشاء اللہ الحمدللہ اور پتہ نہیں کیا کہا، سبحان اللہ آئی ہیو بیکم اسسٹنٹ کمشنر سیالکوٹ. اس سے پوچھو کام پوچھو، زیرو. میں پوچھتا ہوں نا ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ملٹری لینڈ کو جرنیل ہے، سی ای او نے تو خیر وہ تو پارٹی ہے اس میں، ڈائریکٹر سائمن، کیوں نہیں آپ ایکشن لے سکتے ان چیزوں کے خلاف؟ وی ڈونٹ وانٹ ٹو ویئر اے پارٹی ٹو دس گند، ٹو دس ڈرٹ، ٹو دس شٹ. یہ وجہ ہے ساری. اپنا بہت خیال رکھیں. اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت. اللہ نے